اندازہ ہو گیا کہ غلط ٹرین پکڑ لی ہے، اور وہ بھی مخالف سمت میں جانے والی۔ اتنے دیر میں ٹکٹ چیکر آ گئی۔ اس نے آ کر ٹکٹ کا مطالبہ کیا تو میں نے بتایا کہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ مجھے اپنے دوست نے بتایا جو کہ سویڈن میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 2010 کی بات ہے، جب میں سویڈن میں ماسٹر کر رہا تھا۔ ہماری یونیورسٹی کے 2 کیمپس تھے، میں اور ان کے درمیان ٹرین کی سواری ہمیں فری ملتی تھی، اور ہم اپنا کارڈ دکھاتے تھے تو ایک ٹرین آتی تھی اور وہ دوسرے کیمپس میں ہم اتر جاتے تھے، اور اسی ٹرین سے پھر ہماری واپسی ہوتی تھی۔ ایک دن میں ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس میں جانے لگا اور اسٹیشن پر پہنچ کر ٹرین پکڑی۔ ٹرین میں بیٹھنے پر ایک بیگ سے لنچ نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا، اتنی دیر میں لنچ کر لیتا تھا۔ تو میں لنچ کرنے لگا، لنچ میرا ختم ہو گیا تو اسٹیشن آ جاتا تھا، مگر میرا لنچ ختم ہوا تو اسٹیشن نہ آیا۔ تو گردن گھما کر باہر کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ٹرین کہیں اور جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو باہر کا منظر ہے یہ بھی کوئی جانا پہچانا نہیں لگتا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط سمت میں جا رہا ہوں اور میں نے غلط ٹرین پکڑ لی ہے۔ تو اتنی دیر میں ٹکٹ چیکر آ گئی، اس نے آ کر ٹکٹ کا مطالبہ کیا۔ میں نے بتا دیا کہ غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں اور ٹکٹ بھی نہیں ہے، اور کیونکہ یہ ٹرین دونوں کیمپس کے درمیان اسٹوڈنٹ کی ضروریات پوری نہیں کرتی، اس لیے میں دوبارہ یہ واپسی والی ٹرین میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو مجھے سویڈن میں رہتے ہوئے لگ بھگ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، اور ان کے نظام سے بھی کافی واقفیت ہو گئی تھی کہ اب یہ ٹکٹ نہ لینا کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اب مجھے بھاری جرمانہ بھی ہوگا، مگر یہاں پر میری امیدیں بالکل مختلف نکلیں۔ اس ٹکٹ چیکر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے ایک چھوٹا اسٹیشن آنے والا ہے، اس پر یہ گاڑی نہیں رکے گی، تو آپ وہاں نہ اترنا، مگر اس سے آگے جو اسٹیشن آئے گا تو وہاں پر تم اتر جانا، وہاں پر تمہیں واپسی کی گاڑی جو ہے مل جائے گی۔ تو اب میں تیار تھا کہ وہ مجھے جرمانہ بھی کرے گی اور ٹکٹ بھی مجھے واپسی کا لینا پڑے گا۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں مشین سے واپسی کا ٹکٹ بھی نکال دیتی ہوں تاکہ تم پر بلا وجہ بوجھ نہ پڑے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اس نے یونیورسٹی سے صرف میری آئی ڈی مانگی، آئی ڈی بھی نہیں مانگی، بلکہ میں کہہ رہا ہوں آئی ڈی مانگی، اس نے آئی ڈی بھی نہیں مانگی، اور میں اس ملک کا شہری بھی نہیں تھا، لیکن وہاں کا نظام اخلاقی بلندی کا وہ درجہ تھا جہاں انسان کی عزت ہوتی ہے، اور مجھے اس پر یقین آ گیا۔ کبھی کبھی سوچ آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہم اخلاقیات میں کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں۔ جھوٹ، منافقت اور وقتی فائدے کے لیے اس کو اپنی کامیابی کا زینہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقی کامیابی سچ اور یقین پر ہے، جو ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے حوالے۔